اگر لذت آشنائی مل جائے تو بندہ ہر شے سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو محب اللہ ہے، جو اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ وافعالہ وامرہ وسننہ۔ فرمایا اللہ کے محب لوگ، محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں، اس کے اخلاق میں، اس کے افعال اور طور طریقوں میں، اس کے حکم میں اور اس کی سنتوں میں، یعنی خود کو فنا کر دیتے ہیں اللہ کے حبیب کی مطابعت میں۔ یہ علامت ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی۔ بات وہ ہوئی کہ جو اللہ کا محب ہے وہ اس کے حبیب کا محب ہے، جو اللہ کا محب ہے وہ اس کے حبیب کا محب اور متبع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا الصدق سیف اللہ فی ارضہ، لوگوں سچائی اختیار کیا کرو۔ ہم جھوٹ اختیار کرتے ہیں، دھوکہ اختیار کرتے ہیں، دجل و فریب کرتے ہیں، مکر اختیار کرتے ہیں، مکر دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، دھوکہ دہی، منافقت، ہم یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ صدق، سچائی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، یہ اختیار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا سچائی اختیار کیا کرو، کیوں کہ فرمایا سچائی زمین پر اللہ کی تلوار ہے، زمین پر اللہ کی تلوار ہے، جس شے پہ رکھ دی جائے اس کو قطع کر کاٹ دیتی۔ سچائی میں طاقت ہے۔ اب حالانکہ آپ کہیں کہ یہ دور تو جھوٹ کا دور آ رہا ہے، یہ دور تو جھوٹ کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، خیانت کا، لوٹ مار کا، حرام خوری کا، پیسے کمانے کا، جھوٹ کا، غلطی کا دور آ گیا ہے، مگر نہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا اس دور میں بھی سچائی اللہ کی تلوار ہے۔ وہ جو طاقت جھوٹ سے حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور جو قوت سچائی سے حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا رہتی، بالآخر کاٹ دیتی ہے، بالآخر سچائی کو زندگی کا زیور بنا لے۔ پھر آپ نے فرمایا الانس باللہ نور ساطع، فرمایا اللہ کی جو محبت ہے وہ ایک نور ہے جو اٹھ رہا ہے، شعلہ زن ہے، ایک نور ہے جو قلب میں، باطن میں، ظاہر میں، اندر باہر شعلہ زن ہے، نور ہے، روشنی بھی کھیرتا ہے اور خوشیاں دیتا ہے، فرحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، نور ہے۔ والانس بالخلق غم واقع، اور مخلوق کا جو انس اور محبت ہے وہ غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، رنج دیتا ہے، مایوسی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے، نور ہے جو اطمینان بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور مخلوق کی محبت بالآخر غم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا اپنی روزمرہ کی زندگی میں مخلوق کی محبت بالآخر غم دیتی ہے یا نہیں، اور اللہ کی محبت ہمیشہ سکون دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر للہ عباد
ترکوا الذنب استحیاء من کرمہ بعد ان ترکوہ خوفا من عقوبتہ ولو قال لک اعمل ما شئت فلست آخذک بذنب. فرمایا اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اور اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. اللہ والے بولیے ایسے ہوتے ہیں کہ ابتداء حال میں وہ گناہ چھوڑتے ہیں دوزخ کے عذاب سے ڈر کر. یہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے. عذاب کا جو ڈر ہوتا ہے نا، دوزخ کا خوف، اس دوزخ کے خوف کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب کو یاد رکھتے ہیں اور اس خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر گناہ چھوڑ کر بڑھتے بڑھتے جب اللہ والے بن جاتے ہیں، جب یہ آخرت والے، یہ کون ہیں؟ آخرت والے، اہل الآخرہ، آخرت والے جو آخرت کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب آخرت والے ترقی پا کر اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ والے، تو پھر انہیں کہا بھی جائے کہ گناہ کر لو تم پر عذاب نہیں ہوگا. اللہ کہہ دے کہ کر لو گناہ، اب آزادی ہے، تمہاری گرفت نہیں کروں گا، تم پر عذاب نہیں ہوگا، تمہیں معاف کرتا ہوں، کر لو گناہ. تو کہتے ہیں پھر جو اللہ والے ہیں انہیں اجازت بھی مل دے اور اجازت بھی اللہ دے دے تو تب بھی وہ گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس کے حیا میں، اس کے کرم کے حیا میں کہ اس نے کتنا کرم کیا ہے کہ اجازت دے دی ہے. پھر اسی اجازت کے حیا میں عمر گزار دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. آپ میری بات کو سمجھیں کہ اس نے کتنا کرم کر دیا ہے تو اس کے کرم سے ان کو حیا آتی ہے. تو آخرت والے دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے اور اللہ والے اللہ کے حیا سے گناہ نہیں کرتے. یہ کو سمجھ میں آئی ہے بات جی؟ اور ہم دنیا والے نہ اللہ کا حیا نہ آخرت کا خوف. ہم دنیا والے نہ آخرت کا خوف نہ عذاب کا خوف نہ اللہ کا حیا. کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا مفتاح العبادت الفکرہ، فرمایا عبادت کی کنجی آخرت کی فکر ہے. جہاں سے کھلتی ہے تالا کھلتا ہے. عبادت کی کنجی فکر مندی ہے. کیا؟ فکر مندی ہے. اور علامت الہوا متابعت الشہوات. اور یہ جو ہوائے نفس ہے، جو ہوا کا بندہ ہوتا ہے، ہوس پرست ہوتا ہے، نفس پرست، اس کی علامت شہوتوں کی پیروی کرنا ہے، برائی کی لذتوں کے پیچھے پھرنا ہے. برائی کی لذتوں، بری گٹیا لذتوں کے پیچھے پھرنا، یہ ہوائے نفس کی علامت ہے. اور علامت التوکل انقطاع المطامع، اور توکل کی علامت ہرس اور طمع کا کاٹ دینا ہے. طمع، ہرس، لالچ، اس کو کاٹ دینا، اس سے لا تعلق ہو جانا. اگر دل میں ہرس اور طمع نہ رہے تو سمجھو اس میں توکل ہے. اور جھوٹی اور گٹیا شہوتوں کی طلب نہ رہے تو سمجھو بندہ نفسانیت سے بچ گیا ہے. اور آخرت کی فکر مندی رہے، آخرت کا فکر رہے تو سمجھو اسے عبادت کی کنجی مل گئی ہے. پھر آپ نے فرمایا یا معاشر المریدین، اجتماع ہوتے تھے اس وقت بھی
کیا لوگ جمع ہوتے تھے، ان کو سننے کے لیے آتے تھے، اللہ والوں کو دیکھنے آتے، ان کو سننے آتے، ان کی باتیں سننے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو آپ نے اجتماع کو، اپنے متوسلین کو، مریدین کو، طالبین کو، مستفیدین کو، زائرین کو، حاضرین کو، یہ سب کس میں ہیں؟ تو ان سے فرمایا من اراد منکم الطریق، تم میں سے جو شخص راستہ جاننا چاہے۔ کون سا راستہ؟ بائی پھیرو جاننے والا؟ بائی پھیرو جانے والا بولیے نا، چھانگے مانگے جانے والا راستہ، کون سا راستہ؟ کدھر؟ مولا کی طرف جانے والا، کدھر؟